الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے. کل رات سے میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں اور بہت زیادہ غمگین بھی ہوں، اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی. کل دوپہر میں مجھے خبر ملی کہ ہمارے ریلیٹو میں ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اچانک سے. وہ لڑکا ابھی 20-22 سال کا تھا اور جے پور میں اسٹڈی کر رہا تھا، وکالت پڑھ رہا تھا، یعنی کہ لاء پڑھ رہا تھا. وہ وکیل یا تو جج بننا چاہ رہا تھا، واللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا. پاپا نے بتایا تو جب میرے پاس یہ نیوز آئی تو میں حیران نہیں تھا زیادہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ کس کا انتقال ہوا، بس پتا تھا کہ ہاں کوئی لڑکا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے. جب پاپا مٹی میں گئے، اس کا انتقال ہوا. اس کو جب دفنا کے واپس آئے گھر پہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایک جوان لڑکا تھا، اس کو پیٹ میں درد ہوا. اس کو پہلے سے کوئی بیماری نہیں تھی، اس کو صرف پیٹ میں درد ہوا. اس کو دوائی لینے کے لیے ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل والوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا اور وہیں پر تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا ایک دم. اس کو پہلے سے کوئی بیماری نہیں تھی، لڑکا بالکل فٹ اینڈ فائن تھا، اللہ عالم. ٹھیک ہے، اور وہ جے پور میں اپنی اسٹڈی کر رہا تھا، چھٹیوں میں آیا تھا شاید اپنے گھر. عجیب بات یہ ہے کہ اتنی جلدی اور اتنی اچانک موتیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور میں نے تو نہیں دیکھی جو میں اب دیکھ رہا ہوں ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے جان پہچان والوں میں، اور شاید آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ شاید قرب قیامت کی ہی ایک نشانی ہے کہ اتنی اچانک، اتنی جلدی لوگ مر رہے ہیں جن کی زندگی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا. میرے خود کے بڑے پاپا کا انتقال برین ہیمریج سے ہوا تھا. 9 رمضان کا دن تھا. بڑے پاپا بڑی امی چھت پہ گئے سوئیاں بنانے، اور بڑے پاپا بالکل فٹ اینڈ فائن تھے. وہ بوڑھے ضرور تھے لیکن بالکل فٹ تھے، اور دونوں اوپر گئے سوئیاں بنانے. تھوڑی دیر بعد بڑی امی چیخیں، ہم سب گئے اوپر تو دیکھا کہ بڑی امی بڑے پاپا کو سنبھال رہی ہیں گرنے سے، اور بڑے پاپا بالکل گرے جا رہے ہیں. ان کے پیروں میں اتنی دم نہیں ہے کہ وہ ان کے جو باڈی ہے اس کو سنبھال سکیں، وہ گر رہے ہیں. ہم ان کو دھیرے دھیرے نیچے لا کے لٹالا. ان کی سانسیں چل رہی تھیں، آنکھیں بالکل بند تھیں. ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل والوں نے ان کو دوسرے شہر گوالیر ریفر کر دیا، اور وہیں پر 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ان کو برین ہیمریج ہوا تھا لیکن ان کو پہلے سے کوئی بیماری نہیں تھی، نہ ان کو شوگر تھا، نہ بی پی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھی اچانک موت تھی. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو کہ ہمارے ریلیٹو میں ہی ہے، وہ ندی میں ڈوب کر اس کا انتقال ہو گیا. زیادہ بڑا نہیں تھا وہ شخص، بھی 35 سال کے آس پاس رہا ہوگا، اور اس کے بیوی بچے. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے سپنے میں کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. بتانے کی بات یہ ہے کہ آج کل موت کا کوئی بھروسہ نہیں. بھروسہ تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن آج کل موت اچانک ہو رہی ہے، بہت اچانک، اور نہ جانے کیوں لوگ پھر بھی نہیں مان رہے. اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے سے نہیں مان رہے. اللہ ہمیں بچائے. سب سے پہلے تو میں گناہ گار ہوں، جو میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں لیکن خود اپنی خواہشوں کو بھی اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا جتنا کہ مجھے کرنا چاہیے. اللہ سب سے پہلے ہدایت مجھے دے، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو بھی. یقین مانو میرے دوستوں، یہ دنیا بہت 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 چھوٹی ہے. ہماری زندگی بہت نازک ہے، لائک اے بلون. جس طرح غبارے میں سوئی چبونے سے وہ پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی اتنی معمولی ہے، اتنی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں
بھنک نہیں لگے گی۔ ابھی میں اپنے گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور میں نے گیٹ لگا دیا ہے اندر سے۔ اللہ نہ کرے اگر ابھی میں مر جاؤں تو کیا ہوا؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے آپ کو بہت ساری باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ ساری باتیں پہلے سے پتہ بھی ہوں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کو اسلام کی بیسک چیزیں نہیں پتہ، اسلام کی بنیاد نہیں پتہ۔ موت اتنی جلدی، اتنی اچانک ہو رہی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی اپنی انہی گھٹیا خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہت گھٹیا خواہشات۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا بالکل ہی گھٹیا ہے۔ اس کی ہر چیز پر لعنت ہے، ہر چیز پر، سوائے اس چیز کے جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے، اللہ سے قریب کر دے۔ ایون تمہاری فیملی، تمہارے بیوی بچے، تمہاری جاب، تمہارا گھر، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز پر لعنت سوائے اس کے جو کہ دین سے جڑی ہے، اللہ سے جڑی ہے اور تم کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تمہارے ہر اس دوست پر لعنت جو تم کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ تمہارے ہر اس اولاد پر لعنت جس کی وجہ سے تم حرام کام کرتے ہو، یا تو شرک کرتے ہو، یا تو کفر کرتے ہو، یا غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہو۔ یہ لڑکا جو مرا ہے 20-22 سال کا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ یہ جے پور میں اسٹڈی کر رہا تھا، کائے کی؟ وکالت کی۔ ہو گئی اسٹڈی، ہو گئی۔ انسان کو اس لیے میں پہلے کہتا ہوں انسان کو سب سے پہلے دین سیکھنا چاہیے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے؟ دین سیکھ کے مرو گے تو اللہ کے پاس کم سے کم کوئی نیکی تو ہوگی تمہارے پاس۔ اگر تم جلدی مر بھی گئے تب بھی تمہارے پاس ایک نیکی ہوگی کہ اللہ میں تیرا دین سیکھ رہا تھا اور بیچ میں میرا انتقال ہو گیا، میں تیرا دین سیکھ نہیں پایا۔ سوچو کتنا اعلیٰ مقام، اعلیٰ رتبہ ملے گا تم کو اللہ کے یہاں۔ تم طالب علم کی موت مرو گے جس کی خواہش ہر سچا ایمان والا کرتا ہے کہ اس کو جب موت آئے وہ طالب علم کی حالت میں ہو۔ اس کے کتنے گناہ معاف کیے جائیں گے، شاید ہر ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہر چیز، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بولو ذرا ایسے شخص کو جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ لیکن ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کو دیکھو آج کل مال 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی جگہ ہے، تھوڑی دیر کی جگہ ہے، تھوڑی دیر کی۔ وہ بندہ جو مرا ہے وہ وکالت کر رہا تھا، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو ایک دن موت آنی ہے؟ اس کو پتا تھا نا، لیکن وہ بھلا چکا تھا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، دوسروں کے لیے موت دیکھتے دیکھتے ہم بھلا چکے ہیں کہ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو اس لڑکی سے تمہاری شادی ہو یا نہ ہو پکا نہیں ہے، لیکن موت آنی پکی ہے۔ جس جاب کے پیچھے تم پھر رہے ہو وہ جاب تمہاری لگے گی یا نہیں لگے گی پکا نہیں ہے، لیکن تمہیں موت آنی یہ پکی ہے۔ اپنے بچوں کو تم امیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اپنا گھر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی ایک سیپریٹ فیملی کو گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہو یا نہ ہو پکا نہیں ہے، لیکن تمہاری موت آنی یہ پکی ہے۔ تو بتاؤ ذرا، سب سے پہلے جو چیز پکی ہے، طے ہے، ڈیفینیٹ ہے، اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے، اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں، یا پھر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کا پکا ہونا، ڈیفینیٹ ہونا طے ہی نہیں ہے۔ وہ ہوں گی یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، ہوں گی یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم ان چیزوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح پڑے ہیں۔ اور جو اللہ جس کے لیے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، ہم اس اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اس کے دین کو چھوڑ بیٹھے، نہ اس کو سیکھ رہے ہیں نہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ آپ خود سوچو، اگر کل تم مر جاؤ کتنی ساری خواہشیں رہ جائیں گی تمہاری، دین کے پرسپیکٹیو سے بھی، دنیا کے پرسپیکٹیو سے بھی۔ کب کرو گے؟ دنیا کی خواہشیں جو رہ جائیں گی ادھوری، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا تم کو، انشاءاللہ، کہ تمہاری یہ جو جائز خواہشات تھیں جن کو تم پورا نہیں کر پائے اور مر گئے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن دین نہ سیکھنے پر
تمہاری خواہش ہوگی میں عالم بنوں گا، کب؟ جب میں یہ ڈگری لے لوں گا دنیاوی، یہ کورس کر لوں گا دنیاوی، میری یہ جاب لگ جائے گی دنیاوی، یا میں ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لوں گا، اس کے بعد تم دین سیکھو گے۔ یہ اگر تمہاری خواہش ہے اور اس خواہش کے پورے ہونے سے پہلے تم مر گئے، سوچا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تم نے دین کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، تم نے دین کو سیکنڈری پوزیشن پر رکھا تھا، حالانکہ تم پیدا کیے گئے تھے دین کو پرائمری ماننے کے لیے۔ تمہاری سب سے پہلی ضرورت دین ہونی چاہیے، یہ پرائمری پوزیشن دین ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، ہم نے اس کو سیکنڈری بنا دیا، اور جن لوگوں نے سیکنڈری بنایا ہے ان کی تعداد بھی بہت چھوٹی ہے، ورنہ لوگوں نے تو اپنی زندگی سے ہی دین کو نکال دیا ہے۔ آج کل تو لوگ جنازوں کے پیچھے قبرستان میں انتقال کے وقت، اور جس گھر میں انتقال ہوا وہاں 4 آدمی بیٹھ کے ہر جگہ دنیا 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 اور صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، دین کمانے کی، دین سیکھنے کی کوئی بات نہیں کرتا، سب مال کمانے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی کہاں لے جاؤ گے اتنا مال کما کر؟ کہاں لے جاؤ گے؟ تمہارے ساتھ تمہارا مال جائے گا نہیں۔ جتنا مال تم نے کمایا ہے شاید ہی تم اس کا 5% اپنے اوپر خرچ کر پاؤ، اس سے پہلے ہی تم مر جاؤ گے، تم کو بھی پتہ ہے۔ باقی سارا مال تمہارے آل اولاد، تمہارے بیوی بچوں کے پاس رہ جائے گا، اور وہ بھی اس مال کو خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑیں گے، اس مال کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ تم نے اگر 1 کروڑ روپیہ جوڑا ہے تو وہ 10 کروڑ کریں گے، اس کو خرچ وہ بھی نہیں کر پائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے اس مال کو خرچ کرنے سے پہلے، اور پھر یہ گاڑی اور آگے چلے گی، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ اس 10 کروڑ کو 100 کروڑ بنائیں گے۔ بس یہی ہوتا رہے گا، مال اپنی جگہ پر رہے گا، تم کو بے وقوف بناتا رہے گا، شیطان تم کو اس مال کے ذریعے بہکاتا رہے گا۔ مال خرچ نہیں ہو رہا ہے، خرچ ہو رہی ہے تمہارا وقت، تمہاری زندگی۔ اس کو ذرا سوچو کہ تم کہاں لگے ہوئے ہو۔ تم کو دین کا بیسک اصول بھی معلوم ہے؟ اس بندے کو معلوم تھا جو مرا ہے؟ وکالت پڑھ رہا تھا۔ وکالت کیا ہے؟ لا کیا ہے؟ طاغوتی نظام کا ایک لا، ایک طاغوتی لا، وہ لا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بغاوت سکھائی جاتی ہے، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھلے ہی زنا اللہ نے حرام کیا ہو، لیکن ہمارے لا کے مطابق کوئی بھی میجر گرل میجر بوائے آپس میں سیکچول ریلیشن بنا سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں، یہ لیگل ہے۔ یہ ہے تمہارا لا، جس میں بتایا گیا ہے کہ سور کھانا حرام ہے۔ ہمارے دین میں بتایا گیا ہے سور کھانا حرام ہے، گائے کھانا حلال ہے۔ یہ لو تم سے کہتا ہے، یہ نیم، یہ قانون، یہ طاغوتی قوانین تم سے کہتے ہیں گائے کھانا تو حرام ہے لیکن سور کھانا حلال ہے، چاہے جتنے کھا لو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس لا کی طرفداری کر رہے ہو، اس کو پڑھ رہے ہو، تمہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے کس حالت میں مرے ہو تم۔ اس سے بہتر ہوتا کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاتے۔ تمہاری موت ایک ایسی جگہ، ایک ایسے وقت آئی ہے جب کہ تم اللہ کے باغی نظام کو بڑھا رہے تھے، اس کو شے دے رہے تھے، اس کو سیکھ رہے تھے۔ تمہاری موت یقیناً بدترین موت ہے، اور بدترین موت ہے ہر اس شخص کی جو اللہ سے بغاوت کرنے کی حالت میں مرا۔ کتنی بری موت ہے یہ، کبھی سوچا ہے؟ کتنی بری موت ہے۔ ایک انسان کا پاسٹ ہوتا ہے، یاد رکھو، انسان اپنے پاسٹ سے اس کا جو فیصلہ وہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں انسان کے جو پریزنٹ ہے، جس حالت میں اس کی موت آئی، اس حالت میں، جس حالت میں اس کو اٹھایا گیا، اس حالت میں اس کو پرکھا جائے گا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اگر تم نے زندگی میں 1,00,000 گناہ کیے ہیں، 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، یا پھر اتنے گناہ کیے ہیں کہ زمین اور آسمان دونوں بھر جائیں، تب بھی اللہ سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ صرف تمہاری توبہ کا منتظر ہے۔ وہ ویٹ کر رہا ہے کب تم توبہ کرو اور کب وہ معاف کرے۔ گناہ کتنے بھی کر دو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ قادر ہے کہ تم گناہوں سے زمین آسمان بھر دو، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ تم توبہ کب کرو گے، کب آؤ گے اس دین کی طرف، کب سیکھو گے اس دین کو، کب سیکھو گے ان اصولوں کو جن اصولوں کے ذریعے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم 100% دین پر عمل کرو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ایٹ لیسٹ ایک مسلمان تو بنو۔ جب فرشتے تمہاری روح قبض کریں اس وقت تم مسلمان ہونے چاہیے۔ جب تم اللہ کے یہاں حاضر رہو، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، تو تم مسلمان ہونے چاہیے، تمہاری موت مسلمان کی حالت میں آنی چاہیے، ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ باتیں کتنی سنگین ہیں، لیکن ہم ان کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ غازہ کے لوگ آج مجبور ہیں، ان کو کچرے میں سے کھانا اٹھا کر کھانا پڑ رہا ہے۔ کیا ہماری حالت تو ویسی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو نہ سیکھ رہے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ تو بہت دور کی بات، ہم خود اپنے پریوار والوں کو نہیں بنا پا رہے۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچو، ہم کون ہیں؟ کیا ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ ہم دن میں کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن ٹھیک سے ہمیں پڑھنا آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم قرآن کو سیکھنے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم قرآن کو نہ سیکھنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ ہماری گنتی ان لوگوں میں ہوگی جو کہ قرآن سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے ہو اپنے لیے کم سے کم کچھ گواہ تو تیار کر لو، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کچھ گواہ تیار کر لو آخرت میں، جو آپ کو بچا سکیں اللہ کے عذاب سے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، خاص اور پیارے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، تو وہیں اللہ نے اپنے باغیوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ کون ہو تم؟ اللہ کے باغی یا اللہ کے خاص بندے؟ یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے، اور آج ہی کے دن کرنا ہے۔ کیا پتہ تمہاری کل کی صبح آئے یا نہ آئے، تم آج ہی مر جاؤ۔ اس لڑکے نے تو نہیں سوچا ہوگا نا جو مرا ہے کہ وہ اس کا آخری دن ہے، لیکن وہ مر گیا نا۔ اسی طریقے سے نہ میں سوچ رہا ہوں نہ آپ سوچ رہے ہو، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ جس طرح اسلاف اپنی زندگی گزارتے تھے اس طرح ہم نہیں گزار سکتے، چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں۔ یہ بات سچ ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کا 1% بھی بننے کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھو، میں بار بار کہتا ہوں، یہ دور ایسا چل رہا ہے جس میں گناہ بھی بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان چاہے تو اس کا کوٹا، اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھی بے شمار بھر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ وہی دور ہے جس میں کہ اگر کوئی انسان اسلام پر، سنت پر قائم رہے اور صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا۔ 50 صحابہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے افضل ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ ایون اگر ایک روایت میں آتا ہے اگر انسان احد کا پہاڑ بھی صدقہ کر دے جو کہ سونے سے بنا ہوا ہو، تب بھی وہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ نے وہ مشکلیں جھیلی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جھیلنا تو دور کی بات، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ اے اللہ، ہم بھی تیرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تیرے دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی، اپنا کریئر، اپنی پڑھائی لکھائی، اپنے سپنے، ہر چیز داؤ پر لگا سکتے ہیں اس چھوٹی سی زندگی کے لیے جو کب ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت سنیے نا، جنات اور انسانوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آج ہم عبادت چھوڑ کر ہر کام کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا، اے شیطان، کسی اور کو ڈھونڈ لے اور مجھے مت بہکا، میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں 3 طلاق دے چکا اس دنیا کو، اس دنیا کو 3 طلاق دے چکا،
یہ دنیا جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، اسلاف کی نظر میں اس کی اوقات ایک پروسٹیٹیوٹ کی تھی۔ ابھی اگر میں ہندی میں بولوں تو شاید آپ کو برا لگے گا، لیکن اس کو میں کیا کہوں، ہمارے یہاں پروسٹیٹیوٹ کو ہندی میں ویشیا کہتے ہیں، شدھ ہندی میں، اور میں وہ نام لینا نہیں چاہ رہا جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہو، لیکن میں بتا دیتا ہوں، اس کو رنڈی بھی بولتے ہیں۔ آپ سوچو یہ کتنا برا لقب ہے، کتنا برا لقب ہے، کتنا برا الفاظ سننے میں لگتا ہے، لیکن یہی نام دیا ہے اس دنیا کو، کس نے؟ ہمارے اسلاف نے، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، حسن البصری، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زہد اور تقوی کی ایک مثال قائم کی، جس مثال کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ایون امیجن بھی نہیں کر سکتے سچ معنوں میں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ یقیناً اگر صحابہ ہمیں دیکھ لیتے، مسلمان ماننے سے ہی انکار کر دیتے اور منافق کہہ کر قتل کر دیتے۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ آج ہماری نمازیں پوری نہیں ہو رہی، اکثر لوگ بہت مشکل سے نماز پڑھ پا رہے ہیں۔ دین سیکھنا سکھانا تو جیسے ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا، نہ جانے کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں ہم، کون سا اسلام ہے بھائی؟ کل پرسوں کی بات ہے، میں نے دیکھا یہ زندگی کتنی چھوٹی ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے کیلکولیٹ کیا پہلے، یہ زندگی اگر حساب لگایا جائے 60 سال کی زندگی اپروکسیمیٹلی ایوریج مان لی جائے، اور آخرت کا صرف وہ ججمنٹ ڈے، حساب کتاب والا دن، وہ جو کوئی 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، جس دن ہم سب کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ 60 سال کی زندگی پتہ ہے کتنے کی بنتی ہے؟ میں نے شروع میں حساب لگایا تو پتہ چلا 3 منٹ، اپروکسیمیٹلی 3 منٹ کی، کتنی چھوٹی ہے۔ لیکن پھر میں نے اور زیادہ گہرائی میں اتر کر حساب لگایا تو پتہ چلا یہ زندگی 3 منٹ کی بھی نہیں ہے آخرت کے اس دن کے مقابلے، بلکہ یہ زندگی 1.7 منٹ کی ہے۔ آپ سوچو 1.7 منٹ آخرت کے اس دن کے مقابلے، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، ججمنٹ ڈے جس کو کہتے ہیں، اس دن کے مقابلے یہ 1.7 منٹ کی ہے۔ 1.7 منٹ، بس اتنا سا، جس کے پیچھے آج ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں کمانے میں، اور اللہ کو، اس کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 1.7 منٹ کی ہے بس، 1 منٹ یا 1.5 منٹ، اتنی دیر میں تو انسان ٹوائلٹ کرتا ہے، ایون ٹوائلٹ میں اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، دانت صاف کرنے میں اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ بھائی نہ جانے شیطان نے ہمیں کیسے دھوکہ دیا ہے، کیسے بھڑکایا ہے، کیسے بہکایا ہے، ہم اس دنیا کو سب کچھ مان بیٹھے ہیں۔ اسلاف اس دنیا کے حاصل ہونے سے رویا کرتے تھے، حاصل کرنے سے ڈرتے تھے، اور ہم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے، حاصل نہ کر پانے کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ آخر ہم کہاں ہیں؟ کبھی سوچا ہے کیا ہم بھی اسی جنت میں جانے والے ہیں جس میں صحابہ جائیں گے، جس میں نبی جائیں گے، جس میں سلف صالحین جائیں گے؟ کیا ہم بھی اسی جنت میں جائیں گے؟ یقین نہیں ہوتا، بالکل یقین نہیں ہوتا کہ ہم بھی اسی جگہ جانے والے ہیں جہاں پر اتنے پاک لوگ جائیں گے، اتنے نیک اور تقوی والے لوگ جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے اعمال اور ان کے اعمال میں زمین آسمان سے زیادہ، ایون 7 زمین، سب سے نچلی زمین سے اور سب سے اوپر والے آسمان سے بھی زیادہ کا فرق تھا۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا، اے میرے بندے، تجھ تک اگر کسی نے اس دین کی دعوت کو پہنچا دیا تھا تو تو نے کتنا عمل کیا اس پر، اور خود عمل کرنے کے بعد کتنے لوگوں تک تو نے اس دین کی دعوت کو پہنچایا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس ٹھینگا جواب ہوگا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرنا بس اس دن کہیں قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن خود اللہ کا کلام ہے، اور جس اللہ کا کلام جس کے خلاف گواہی دے وہ تو بس
اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جاتا اس کا حال کیا ہوگا۔ جو لوگ دنیا پرستی کے پیچھے پاگل تھے، کیا حال ہوا ان کا، کیا انجام ہوا ان کا، تم نے دیکھا نہیں؟ دنیا کماتے کماتے ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، دنیا صرف اتنی ہی ملی جتنی ان کو ملنی تھی، اور دین بھی ہاتھ سے گیا۔ وہ کہاوت سنیے نا، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہونا چاہیے دنیا کے ان لوبھیوں کا، ان لالچیوں کا جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، ان کے دین کو نہ مانا نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کی دعوت دی۔ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ علم اصل میں چیز کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کرتے ہیں، عمل کرنا تو دور کی بات۔ آج کل اکثریت کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، کیا امید کرتے ہو آپ؟ یہ لوگ دین اسلام سے جتنے زیادہ جاہل ہیں، دنیا پرستی میں اتنے ہی زیادہ مگن ہیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میرے بھائی کی لڑکی ہے، اس کا نام ہے عائشہ۔ پہلے مجھے لگتا تھا اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا نام عاشقی 2 کی ہیروئن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ عاشقی 2 مووی میں جو ہیروئن تھی اس کا نام تھا عائشہ، اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آج کا مسلمان موویز کے پیچھے پاگل ہے، یہی حقیقت ہے آج کے سو کالڈ مسلمان کی۔ اس کو موویز کا نام پتہ ہے، ایکٹر کا نام پتہ ہے، ایکٹریسز کا نام پتہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں سے، میں نہیں کہتا کسی خاص انسان کے پاس جاؤ، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے دوستوں سے پوچھو کہ کنہیں 10 صحابہ کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 10 صحابہ کے نام نہیں بتا پائیں گے۔ آپ سوچو، یہ لوگ جائیں گے جنت میں؟ یہ لوگ جائیں گے جنت میں جن کو 10 صحابہ کے نام نہیں پتا؟ ایون اگر ان سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سے جنتی صحابہ ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ ان کو اصل میں دین سے کچھ مطلب ہے ہی نہیں، کچھ سروکار ہے ہی نہیں۔ یہ صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، دکھاوے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں، جس سے ان کو تھوڑی سی ریسپیکٹ مل جائے کہ ہاں بھائی دین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت پہلے ہی اس دین کو چھوڑ دیا، اور یہی حقیقت ہے۔ میں بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب بھی میری موت آئے تو میری موت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہی آئے، اور کلمہ طیبہ زبان پر ہو تب آئے۔ اور یہی دعا میں کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، لیکن صرف ان دوستوں کے لیے جو کہ مخلص ہیں، جو کہ اخلاص کے ساتھ اس دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں۔ جو لوگ دین کے باغی ہیں ان کے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہے۔ میں ہمیشہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ، جو کوئی بھی شخص نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، کلمہ طیبہ کا اس کو مطلب بھی نہ معلوم ہو، اور تیرے دین کا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنا ہوا ہو اور پوری زندگی بغاوت کی ہو، اے اللہ اس کو ایسی موت دینا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے وہ، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے وہ۔ جب وہ مرے تو پیاسا مرے، پینے کو اس کے پاس پانی نہ ہو۔ اور میں ہمیشہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میری موت نہیں آ جائے گی تب تک مانگتا رہوں گا، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن پر کوئی رحم نہیں، کوئی دیا نہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف دنیا 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 اور صرف دنیا کمانے میں گزار دی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی بیوی بچوں میں اور خود پر خرچ کی، اور کسی پر خرچ نہیں کی۔ کیا اسی لیے تم پیدا کیے گئے تھے؟ جب میرے بڑے پاپا کی موت ہوئی تو پاپا بتا رہے، میں نہیں تھا اس وقت وہاں پر، پاپا بتا رہے کہ ان کی موت بہت 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 دردناک ہوئی، بہت دردناک موت ہوئی ان کی۔ ایسی موت سے ڈرو، میں سچ بتا رہا ہوں۔ اسی موت کی میں نے دعا کی ہے بغاوت کرنے والوں کے لیے، جو اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے باغی مت بنو، کچھ بھی ہو جائے،
ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، جتنا ہو سکے اتنا تو ڈرو، جب گناہ کرو تب بھی ڈرو، جب نیکی کرو تب بھی ڈرو۔ انسان کتنی ساری کام ایسے کرتا ہے اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہر کسی کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اتنے باغی مت بنو، اتنے بڑے گناہ گار مت بنو کہ اللہ کی نظر میں تم کافر ہو جاؤ، فرشتے تم کو کافروں کی لسٹ میں تمہارا نام شمار کر لیں۔ اتنے بڑے باغی مت بنو۔ آج کا دور دین پر عمل کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو، لیکن ہمیں قربانی دینی ہوگی، ہمیں قربانی دینی ہوگی، بھلے ہی ہمیں کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور میں جانتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قیمت ہے یہ، لیکن جنت کی قیمت بڑی ہی ہوتی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے رہی ہے۔ اگر آپ چاہو تو صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، وہ کچھ صحابہ ایسے تھے، کچھ تابعین اور تبع تابعین ایسے تھے جو کہ راجہ مہاراجہ جیسے گھروں میں رہتے تھے، لیکن اس دین کے خاطر انہوں نے اپنے محلوں کو، اپنے عالیشان دولت کو، زندگی کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کے خاطر، اس کے رسول کے خاطر، اس کے دین کے خاطر، اور ایک بہت ہی سادہ اور غربت بھری زندگی گزارنے لگے۔ کیا ان کو ان کا بدلہ نہیں ملے گا؟ بے شک ملے گا۔ اللہ کسی کا بدلہ باقی نہیں رکھتا، ان کو بدلہ دیا جائے گا اور سب کو دیا جائے گا، ایون ہمیں بھی دیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہمیں پہلے اس قابل بننا ہوگا، اس قابل بننا ہوگا ہمیں کہ ہم جنت میں جانے لائق بنیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا سب سے پہلی سیڑھی ہے جنت میں جانے کی۔ جو انسان اس پر کامیاب ہو گیا وہ انشاءاللہ جنت کا حقدار ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو مارو، جتنا زیادہ مار سکتے ہو مارو۔ 24 گھنٹے نہیں مار سکتے تو 23 گھنٹے مارو، 23 گھنٹے نہیں مار سکتے تو 22 گھنٹے مارو۔ جتنا زیادہ تم مارو گے اللہ کے نزدیک اتنے ہی زیادہ اعلیٰ مقام پر تم فائز ہوگے۔ نہ جانے اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے اور اس کے فرشتے جانتے ہیں، نیکی لکھنے والے، اور وہ لوگ گمنام ہیں، لیکن ہم سے بہت اعلیٰ ترین ہیں۔ ایون یہ بات غلط نہیں ہوگا کہنا کہ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایون میں بات کر رہا ہوں اس دنیا میں پریزنٹ میں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا کریئر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنی پوری زندگی کھپا دی اس دین کے لیے۔ ان کو کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ انہوں نے اپنی جان دی اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہوئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں کفار و مشرکین سے قتال کیا، اور اس سے بڑا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق اللہ کی جو آیات ہیں قرآن کی، ان کے مطابق اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کچھ تو کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہی کرو۔ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا شخص ہی سب سے سمجھدار اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے، اور جب بھی ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اسی دعا کو کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔